فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سامعین گرامی، رب العالمین نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے، یہ تقریباً اوسطاً زندگی 60 سال سے لے کر 90 سال تک، یہ ایک اوسطاً پوری دنیا میں یہی ایک سائیکل چل رہا ہے۔ اور اگر کائنات کی تخلیق کو دیکھیں، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کہ جس کو رب العالمین نے تخلیق کیا، اس کے حساب سے یہ وقت تو بہت ہی تھوڑا سا وقت ہے، کیونکہ کائنات تو کروڑوں سالوں سے رب العالمین نے وجود میں لائی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الحج میں رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ تمہارے وقت کے جو 1000 سال ہیں وہ رب العالمین کے پاس صرف ایک دن کے برابر ہے۔ یعنی یہ جو وقت جس کو ہم میئر کرتے ہیں 24 گھنٹے اور 30 دن اور 1 سال پھر کئی سال، یہ ہمارا وقت ہے، اور رب العالمین کا جو وقت ہے وہ ہمارے 1000 سال جو ہیں وہ رب العالمین کے پاس صرف ایک دن ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں بھی دہرائی، اور سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی طوالت بیان کرتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اور وہ قیامت کا وہ دن کہ جس دن جبرائیل، روح الامین اور فرشتے اللہ کے حضور جاتے ہیں چڑھ کر، اس کی لمبائی تمہارے وقت کے حساب سے 50,000 سال کے برابر، یعنی دنوں میں اگر اسے کنورٹ کریں تو تقریباً 18 لاکھ دن بنتے ہیں۔ تو یہ رب العالمین کا وقت ہے، اور ہمارا وقت جو ہے اس کے مقابلے میں تو بہت ہی قلیل ہے۔ اور اس وقت کا بھی ایک عجیب سی ایک فلسفہ ہے کہ جو گزرا ہوا وقت ہے وہ لگتا ہے بڑی تیزی سے گزر گیا ہے۔ پچھلے 10 سال 20 سال انسان بیٹھا ہوا 10 منٹ میں پوری جو 10 سال کی فلم ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور اگر کوئی آنے والے 10 سال کی بات کرے تو ہمیں لگتا ہے جیسے بہت ہی کوئی لمبا وقت ہے۔ اور یہ بھی ایک انسان کی جبلت ہے کہ ہم ماضی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ کوئی بھی حالات اور واقعات جو آج ہو رہے ہوں ان کو ہم فوراً جو دماغ میں ہمارے ماضی کا عکس ہوتا ہے اس عکس میں ڈالتے ہیں، اور اسی میں پھر ہم خوش رہتے ہیں۔ اسی لیے یہ بھی ہمیں اکثر لگتا ہے کہ جو گزرا ہوا وقت تھا وہ بڑا اچھا تھا۔ اکثر لوگ گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا اچھا وقت تھا، ہمارے دور میں تو ایسے ہوتا تھا، مہنگائی نہیں ہوتی تھی اور یہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ہو سکتا ہے آج کا وقت پچھلے وقت سے بہتر ہو، کیونکہ وقت تو اللہ کی تخلیق ہے، انسانوں کی سوچ میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اور جو آنے والے وقت کا جو تصور ہے وہ ہمارے ذہن میں بڑا دھندلا سا ہوتا ہے۔ اور خصوصی طور پر اگر آخرت کا تصور کی بات کریں تو وہ اکثر ہم اس کے بارے میں ایک بڑا مبہم سا ایک خیال رکھتے ہیں، اور گزرا ہوا کل، آج اور آنے والا کل، گزرے ہوئے کل پہ تو بہت سارے ہم ڈسکشنز بھی کرتے ہیں، واقعات پہ بحث بھی ہوتی ہے، مباحثے بھی ہوتے ہیں، یہ ایسے ہو گیا وہ ایسے ہو گیا،
آنے والے کل پہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ سورہ حشر میں رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے لغد آنے والے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ دنیا میں بھی جو کل آنے والا ہے اور جو آخرت میں بھی آنے والا کل ہے، اس کے لیے تم نے کیا کام کیا ہے؟ کوئی تیاری کی ہے؟ کیونکہ ماضی تو گزر گیا، اس کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آج کے دن کو اگر ہم کسی اچھی جگہ پہ خرچ کریں گے، انویسٹ کریں گے، تو اس انویسٹمنٹ کا ہی ہمیں کوئی ریٹرن ملے گا۔ دنیاوی انویسٹمنٹ جو ہم کرتے ہیں پیسوں کی، اس کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، اور یہ بھی ہمیں سب کو سمجھ آتی ہے کہ روپے کی قیمت کم ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ تو جو سامان ہم 100 روپے کا خریدتے تھے، آج اس کے لیے ہمیں 110 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، 120 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اور اگر میں نے اپنے 100 روپیہ پچھلے مہینے بچا کر کسی کاروبار میں کسی منافع والی جگہ پر انویسٹ نہیں کیے، تو میرے پیسوں کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر میں نے آج کے دن کوئی اچھا اور کوئی نیک اور بہتر کام نہیں کیا، تو میرے جو اعمال ہیں اور جو میری ذات ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی، ان کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ماضی سے نکل کر حال میں آنا اور آنے والے کل کی فکر کرنا، یہ ہے وہ سبق جو رب العالمین ہمیں بار بار دیتے ہیں کہ اس سے مومن کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ سورہ نحل کی 97 نمبر آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں رب العالمین ہمیں یہ بڑا ایک آسان اور بہت خوبصورت فلسفہ بتا رہے ہیں، زندگی گزارنے کا ایک نچوڑ بتا رہے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تم میں سے جو بھی کوئی مرد ہو یا خواہ عورت ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، کمزور ہو طاقتور ہو، امیر ہو غریب ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى، تم میں سے جو بھی مرد اور عورت عامل صالحہ اچھے کام کرے گا، نیک کام کرے گا، پہلی شرط نیک کام کرے گا، وہ مؤمن، اور وہ رب العالمین پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام پر سچے دل سے ایمان بھی لاتا ہے اور ان کی باتوں کی پیروی بھی کرتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے ضرور ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، ایک خوبصورت زندگی، اطمینان والی زندگی، خوشحالی والی زندگی، خوشیوں والی زندگی، محبت والی زندگی، عزت والی زندگی، یہ رب العالمین وعدہ کر رہے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو اچھے اعمال کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، ہم انہیں ان کا بدلہ بھی ضرور دیں گے۔ تو سامعین گرامی، یہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ مومن اللہ پر، اللہ کی نشانیوں پر پختہ ایمان بھی رکھتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے اور نیک عمل بھی کرتا ہے، اس کے عمل سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے دنیا میں معاشرے میں نیکی پھیلتی ہے، خیر پھیلتی ہے، تو اس کی زندگی جو ہے وہ پرسکون نہ ہو، اس کی زندگی پریشانیوں والی زندگی ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کا قانون نہیں۔ لیکن اس کام میں کامیاب وہی شخص ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو یہ دیکھتا ہے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آج کیا انویسٹمنٹ کی۔ مالی انویسٹمنٹ تو سمجھ میں آتی ہے، یہ کون سی انویسٹمنٹ ہے جو رب العالمین ہم سے
توقع رکھ رہے ہیں کہ ان کے بندے یہ انویسٹمنٹ کریں. وہ انویسٹمنٹ ہے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی، اپنے کردار کو بہتر بنانے کی، اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی، اپنے علم کو بہتر بنانے کی، اور اپنے ہنر کو بہتر بنانے کی. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی بھی ہنر آتا ہے، میں کارپینٹر ہوں، میں لوہار ہوں، میں مستری ہوں، میں درزی ہوں، تو جو کام میں کل یا پچھلے سال 1 گھنٹے میں کر رہا تھا، اب آنے والے سال میں وہی کام مجھے 50 منٹ میں کرنا ہے. یعنی مجھے اس میں بہتری لانی ہے، وقت بھی بچانا ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے جو اپنا ہنر ہے اس کو بھی بڑھانا ہے کہ میں ایک ماہر کے درجے پہ پہنچ جاؤں اور اس کام کو بہتر طریقے سے کر لوں. یہ بھی اعمال صالحہ ہے کہ میں نے اللہ کی اس دنیا میں ایک بوجھ نہیں بن رہا، میں ایک کارآمد شخص بن رہا ہوں، اور اللہ کی اس بنائی ہوئی دنیا میں چیزیں نکال کم رہا ہوں، یعنی میرے خرچے کم ہیں اور میری آمدن زیادہ ہے. میں زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، معاشرے کے لیے، دفتر والوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے میں بہتر کام کر رہا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حیات طیبہ کا وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ضرور ایک پاکیزہ پیاری زندگی بسر کراؤں گا. اور پھر جب ہم ماضی میں پھنسے رہتے ہیں تو، اور اکثر ہمارا ماضی کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ماضی تو جو گزر گیا وہ گزر گیا، وہ بدل نہیں سکتا، اور بات کسی حد تک صحیح بھی ہے. لیکن سامعین گرامی، ماضی بھی بدل سکتا ہے، حال سے ماضی بھی بدل سکتا ہے. آپ سوال کریں گے کہ حال سے میرا ماضی کیسے بدل سکتا ہے؟ جو میں غلطیاں کرتا آیا وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ اس کی سب سے پیاری مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی جانثار صحابہ کرام تھے، وہ کفر کی اور شرک کی اور گناہوں کی دنیا سے نکل کر اللہ کی دنیا میں آئے تھے. ان میں سے کسی کا بھی جو ماضی جو تھا وہ قابل فخر نہیں تھا، لیکن جب وہ اللہ کی دنیا میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ درجہ عطا کیا کہ جس کو قرآن میں بھی اللہ نے دہرایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو. یعنی تو اللہ نے ان کے ماضی کو بھی اچھا کر دیا. اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ان بزرگ ہستیوں کے، ان صحابہ کرام کے ماضی کو بھی ڈسکس کرتا ہو. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو اپنی زندگی میں کئی مواقع پر ایک اچھے مستقبل کی، آنے والے وقت میں بہتری کی نوید اور خوشخبریاں دیتے رہے. اور بہت ساری خوشخبریاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ ثابت ہو چکی ہوئی. ماضی کی مثالیں بھی پیارے نبی نے دیں، اور ماضی کی مثالیں اس لیے دیں کہ ہم پچھلی قوموں نے جو غلطیاں کی ان کی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور ان غلطیوں کو دہرائیں نہیں. اور آنے والے وقت کی، مستقبل کی خوشخبری اس لیے دی کہ انسان میں اگر کوئی امید ہے، ہوپ ہے، مستقبل کی نوید ہے، تو اس کا جذبہ بہتر ہوتا ہے اور وہ زیادہ خوشی سے اچھے کام کرتا ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اور ایک صاحب آئے اور انہوں نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، یعنی جیسے غربت کی ہم شکایت کرتے ہیں، مہنگائی کی شکایت کرتے ہیں.
تو ان صاحب نے غربت کی شکایت کی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اور ایک اور صاحب آئے جنہوں نے راستوں میں بد امنی کی شکایت کی، یعنی جرائم کی، لوٹ مار کی، ڈکیتیوں کی، اسٹریٹ کرائمز جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی شکایت کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے پوچھا کہ عدی، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ یہ ایک شہر ہے جو کوفہ کے پاس ہے، عراق میں، آج کا عراق. تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ حضرت عدی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن میں نے سنا ضرور ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی کچھ لمبی ہوئی تو تم یہ ضرور دیکھو گے کہ ایک اکیلی عورت اونٹ پر سوار ہو کر ہیرا سے مکہ المکرمہ کا، کعبۃ اللہ کا اکیلا سفر کرے گی اور اسے اپنے رب کے علاوہ کسی شخص کا خوف نہیں ہوگا. حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا، سوچا کہ پھر قبیلہ طے، یعنی اس زمانے میں بھی بڑے بڑے جو رہزن تھے، کچھ شہراؤں پر ان کی حکومت تھی، کہ پھر قبیلہ طے کے ان ڈاکوؤں کا کیا ہوگا کہ جنہوں نے ان شہروں کا امن امان تباہ کر دیا ہے اور فساد کی آگ جو ہے وہ لگا رکھی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت تھا، اس دور میں حضرت عدی بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث اسی طرح لفظ بہ لفظ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی خاتون کو دیکھا کہ جس نے اکیلے اونٹ پر سوار ہو کر عراق سے، کوفہ کے پاس ہیرا سے مکہ المکرمہ کا، بیت اللہ کا اکیلے سفر کیا، اور اسے، اس اکیلی خاتون کو رب العالمین کے علاوہ کسی دنیا کی طاقت کا خوف اس کے دل میں نہیں تھا. یعنی ہزاروں میل سفر اونٹ پر سوار ہو کر، شاید کئی سال لگے ہوں گے، 2 سال لگے ہوں گے، پتہ نہیں کتنا وقت لگا ہوگا. اس پورے سفر میں ایک اکیلی عورت کو اس مسلم ریاست میں کسی مرد نے، کسی بھی شخص نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. یہ ریاست مدینہ کا تصور تھا. یہ عدل اور انصاف والی ریاست تھی کہ ایک اکیلی خاتون جو اونٹ پر سوار ہو کر ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا بھی نہیں. سامعین گرامی، آج اس وطن عزیز میں خواتین کی اور بچوں کی عزت بھی محفوظ نہیں. کئی واقعات ہم پڑھتے ہیں، اور پھر ہمارے اپنے سر شرم سے جھکتے ہیں کہ کیا ہم ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں. آج اس شہر اسلام آباد میں، دارالخلافہ میں، چھوٹے شہروں کی اور گاؤں کی تو بات ہی چھوڑ دیں، خواتین تو بڑی دور کی بات ہے، مردوں کی بھی جان اور مال محفوظ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اسی اسلام آباد میں، ہم سے بہت ہی قریب، اسی اسلام آباد کی مارکیٹوں میں اور یہاں کے سیکٹرز میں پچھلے 3 دنوں میں 3 یا 4 افراد کو ڈکیتی کے دوران بے دردی سے شہید کیا گیا. جس معاشرے میں انسانی جان اور انسانی مال محفوظ نہیں ہے، وہ معاشرہ حیات طیبہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کس طرف جا رہا ہے. اس لیے کہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو عوام کے خون پسینے کی، ٹیکسوں کی کمائی سے جنہیں تنخواہیں ملتی ہیں، وہ پروٹیکشن دیتے ہیں، تحفظ دیتے ہیں کس کو؟ وی آئی پیز کو تحفظ دیتے ہیں.
بلٹ پروف گاڑیوں میں اور باڈی گارڈز کے جلوسوں میں جو صاحب اقتدار لوگ جاتے ہیں، صرف تحفظ انہیں کو ملتا ہے، عوام کو کوئی تحفظ نہیں ہے۔ لیکن جو صاحب اقتدار ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا اقتدار عارضی ہے، 2 سال 3 سال 4 سال، اس کے بعد اقتدار ختم ہو جائے گا۔ پھر جب اپوزیشن میں ہیں تو انہیں عوام کی یاد آتی ہے، اور جب حکومت میں ہیں تو پھر وہ عوام سے دور ہو جاتے ہیں۔ راحت اندوری نے ایک بڑی خوبصورت کلام کہا تھا، انہوں نے ہندوستان کے لیے کہا تھا، لیکن پاکستان میں بھی یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے، جو آج صاحب اقتدار ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب اقتدار ہیں کل نہیں ہوں گے۔ کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ سبھی کا خون شامل ہے وطن کی مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے وطن کی مٹی میں، کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے۔ یہ پاکستان عوام کا پاکستان ہے۔ یہاں پر صرف سمجھا جاتا ہے کہ وہ طبقہ جو اقتدار میں ہے یہ اس کا ملک ہے، صرف ان شہداء کو یاد رکھا جاتا ہے جو سرکاری طور پر شہید ہوتے ہیں، اور جو عوام ڈکیتیوں میں اور جرائم میں شہید ہوتے ہیں ان کے لیے تو کسی حکمران کی طرف سے پھولوں کا گلدستہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک چھوٹا سا ٹویٹ بھی نہیں آتا۔ انہیں کوئی ادارہ اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اسلامی ریاست کا تصور بالکل نہیں ہے، اس کے بالکل برعکس ہے، اور اس میں ہم سب شامل ہیں۔ حضرت عدی کی اسی حدیث میں حضرت عدی آگے فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی، اگر تم کچھ اور دن زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں سونا اور چاندی لے کر زکوٰۃ دینے کے لیے نکلے گا، اور اسے زکوٰۃ وصول کرنے والا کوئی شخص نہیں ہوگا۔ حضرت عدی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے کچھ ہی سالوں بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اسلامی ریاست میں لوگ سونا اور چاندی اور مال لے کر زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے، اور اتنی خوشحالی تھی اور دولت کی اتنی فراوانی تھی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس معاشرے کا تصور تھا کہ جس کی خوشخبری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو دی تھی۔ اس معاشرے میں لوگ انفرادی طور پر سب لوگ اور اجتماعی طور پر اپنے آنے والے کل کے لیے کام کرتے تھے، اپنے اخلاق کو بہتر بناتے تھے، اپنے اعمال کو بہتر بناتے تھے، اپنے کردار کو بہتر بناتے تھے، اپنے ہنر کو بہتر بناتے تھے، اپنی صلاحیتوں کو بہتر بناتے تھے، اپنے علم کو بہتر بناتے تھے، محنت زیادہ کرتے تھے۔ سامعین گرامی، نئے سال کی مبارکبادیں دینے اور نیو ایئر نائٹ منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے 2 دن ایک طرح سے گزرے وہ نقصان میں رہا، یعنی اگر میرا گزرا ہوا کل اور میرا آج والا کل برابر ہے تو میں نقصان میں ہوں، میرا اگر آنے والا کل میرے آج سے بہتر نہیں ہے تو میں نقصان میں ہوں۔ اگر میں نے اپنی ذات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے اعمال میں، اپنی عبادات میں، اپنے طریقے میں، اپنے کنڈکٹ میں کوئی تبدیلی نہیں لائی تو میں نقصان میں ہوں۔ وہ لوگ جو وقت کو انویسٹ کرتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں، ان کی زندگی حیات طیبہ ہے، وہ حالات سے پریشان نہیں ہوتے، وہ اپنے حالات خود بناتے ہیں، اس لیے کہ وہ ماضی میں نہیں رہتے، وہ حال میں اور مستقبل میں رہتے ہیں، وہ مستقبل کی، آنے والے کل کی تیاری کرتے ہیں۔ اگر حکومت تحفظ دینے میں ناکام ہے تو جو معاشرے کا سٹرکچر ہے، جو محلے ہیں،
جو کمیٹیاں ہیں وہ تو ہیں، شہری تو موجود ہیں، تو شہری اکٹھا ہو کر اپنا تحفظ کر سکتے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت ایک نظام چلایا جا سکتا ہے۔ قتیل شفائی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، بندہ مومن قلندر ہے، وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اپنے اسباب کو تیار رکھتا ہے، پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، وہ حالات سے پریشان نہیں ہوتا، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اس بندہ خوددار پہ اللہ کا ہے سایہ، اس بندہ خوددار پہ اللہ کا ہے سایہ جو بھوک میں بھی لقمہ تر پر نہیں گرتا۔ کرنا ہے جو سر مارکہ زندگی تو سن لے، کرنا ہے جو سر مارکہ زندگی تو سن لے، بے بازو حیدر در خیبر نہیں گرتا۔ قائم ہے قتیل اب یہ میرے سر کے ستون پر، قائم ہے قتیل اب یہ میرے سر کے ستون پر، بھونچال بھی آ جائے تو میرا گھر نہیں گرتا۔ وہ گھر جو سروں کے ستونوں پر قائم ہوتے ہیں وہ بھونچالوں میں، زلزلوں میں اور طوفانوں میں اور آندھیوں میں بھی کھڑے رہتے ہیں۔ جو عمارت بندہ مومن کی اس کے ایمان پر اور اس کے اخلاق پر اور اس کے کردار پر کھڑی ہوتی ہے، اسے طوفان اور آندھیاں اور حالات گرا نہیں سکتے۔ وہ ہر پریشانیوں سے زیادہ پھر طاقتور اور زیادہ ڈٹرمنڈ ہو کر دوبارہ ابھرتا ہے اور پھر وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے اور ہمیں آنے والے کل کے لیے اپنے اعمال، اپنے اخلاق اور اپنے کردار میں بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔